سورۃ القصص آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت احداہما یا ابت استأجرہ ان خیر من استأجرت القوی الامین۔ قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين۔ قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں ذکر چل رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے اور اپنے احوال ان کے سامنے رکھے تو آپ نے تسلی دی، لا تخف نجوت من القوم الظالمین، کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ ظالم قوم سے نجات پا چکے ہیں، آپ بچ چکے ہیں۔ یہ مدین کا علاقہ ہے اور یہاں پر فرعون کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کو کھانا کھلایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو رہائش بھی دے دی اور کافی دنوں کی جو بھوک پیاس تھی وہ بھی ختم کر دی۔ اب اس گھر کے اندر اس کے بعد کیا حالات ہوئے، آج کے درس کے اندر انہی کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو 2 بیٹیاں تھیں شعیب علیہ السلام کی، ان میں سے ایک نے اپنے والد محترم کو یہ کہا کہ اے ابا جان، آپ ایسا کریں کہ اس شخص کو، یہ مسافر ہے اور ضرورت مند بھی ہے، تو آپ ایسا کریں کہ اس کو اپنے پاس ملازم رکھ لیں۔ آپ تو بوڑھے کام نہیں کر سکتے، یہ ایک تو امانت دار ہے اور دوسرا طاقتور ہے، دونوں خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ اس کو ملازم رکھ لیں۔ کسی بھی ملازم کے اندر یہ 2 خوبیاں ہونا ضروری ہے، ان کے اندر دونوں پائی جاتی ہیں، تو اس طریقے سے آپ کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی اور ہمیں بھی گھر سے باہر نہیں جانا پڑے گا، باہر کے کام کے لیے یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بات تو اچھی ہے، لیکن اس طریقے سے ایک اجنبی شخص کو اپنے گھر کے اندر بطور ملازم رکھنا یہ بھی مناسب نہیں ہے، تو اس کے لیے کوئی تدبیر ہونی چاہیے۔ تو آپ نے بطور تدبیر ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اس گھر کے اندر کیسے رہ سکتے ہیں، اس کے لیے میں آپ کو ایک راستہ دیتا ہوں۔ آپ ایسا کریں کہ میری یہ 2 بیٹی ہیں، ان میں سے ایک کے ساتھ میں آپ کا نکاح کر دیتا ہوں۔
اب نکاح پر آپ کو پتہ نا کہ اخراجات تو ہوتے ہی ہیں، جو سب سے اہم خرچہ ہے وہ ہوتا ہے حق مار کا، جو ایک ضروری امر ہے۔ باقی چیزیں تو ضروری نہیں ہیں لیکن حق مار ضروری ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ 8 سال تک میرے گھر آپ بطور ملازم کام کرو۔ 8 سال کے اندر آپ کو کوئی تنخواہ تو ملے گی نہیں، رہائش ملے گی، آپ کو کھانا ملے گا، تو باقی جو آپ کام کرتے رہیں گے 8 سال کا جو معاوضہ بنتا ہے، آپ کی تنخواہ بنتی ہے، وہ حق مار ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ 8 سال تو ہے پابندی، یہ تو آپ کا میرا معاہدہ ہوگا، اگر آپ کو پسند آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ دونوں کی رضامندی ضروری تھی نا، یہ تو نہیں کہ زبردستی آپ بس نکاح کریں میری بیٹی کے ساتھ، ایسی بات نہیں تھی، آپ نے ایک راستہ دیا۔ اور فرمایا کہ اگر آپ 10 سال پورے کر دیں تو یہ اور زیادہ بہتر ہوگا۔ 8 سال تک پابند ہیں، 8 سال جب گزر جائیں گے اگلے 2 سال آپ کو اختیار ہوگا۔ اگر 10 سال تک آپ میرے گھر کے اندر کام کرتے رہیں تو یہ آپ کی مہربانی ہوگی، اور میں آپ پر اس دوران 8 سال یا 10 سال جو بھی دورانیہ ہوگا آپ کو کسی مشقت میں نہیں ڈالوں گا، آپ کا خیال رکھوں گا۔ اور فرمایا کہ میرا جو مزاج ہے وہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا کہ میرا مزاج کیسا ہے، تو آپ کو میرے مزاج سے بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آفر کو قبول فرما لیا اور ارشاد فرمایا کہ بس 8 سال والی بات درست ہے، جو اگلے 2 سال ہیں وہ اختیاری ہوں گے، لازمی نہیں ہوں گے۔ اگر میں اپنی مرضی کے ساتھ مزید 2 سال رہوں آپ کی اور خدمت کروں تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھ پر کوئی زبردستی نہیں ہوگی، 8 سال کے بعد میں آزاد ہو جاؤں گا۔ جب دونوں کی بات طے ہو گئی تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم دونوں اس بات پر، اس معاہدے پر اللہ کو گواہ بنا لیتے ہیں۔ تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی، اسی وجہ سے ان تمام باتوں کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اب اس کے اندر ہمارے لیے کیا کیا موتی چھپے ہوئے ہیں، ہمارے اس کے اندر کیا سبق ہے، اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کا ترجمہ دیکھیے، قالت احداہما، ان دونوں میں سے ایک نے کہا، یعنی وہ جو 2 بیٹیاں تھیں ان میں سے ایک نے کہا، یا ابت استاجرہ، اے میرے باپ آپ اس شخص کو اجیر رکھ لیں، مزدور رکھ لیں، ملازم رکھ لیں، ان خیر من استاجرت، بے شک جو بہتر مزدور رکھتے ہیں اس میں کیا شرط ہونی چاہیے، القوی الامین، کہ وہ طاقتور بھی ہو اور امین بھی ہو، یعنی اچھا مزدور وہ ہوتا ہے جو طاقتور اور امین ہو۔ قال، حضرت شعیب نے فرمایا، انی اریدو، بے شک میں ارادہ کرتا ہوں، ان انکحہ کا، کہ میں آپ کا نکاح کر دوں، احدی ابنتی ہاتین، یہ جو میری 2 بیٹی ہیں ان میں سے ایک کے ساتھ، علی ان تأجرنی، اس شرط پر کہ آپ میرے پاس کام کریں گے 8 حجج، 8 سال، فإن اتممت 10، پس اگر آپ پورا کر دیں گے 10 سال، فمن عندک، تو پس یہ آپ کی طرف سے ہوگا، وما اريد، اور میں نہیں چاہتا، ان اشق علیک، کہ میں آپ پر کوئی مشقت ڈالوں، ستجدنی انشاء اللہ، ان قریب آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا، من الصالحین، نیکی کرنے والوں میں سے، صالحین میں سے پائیں گے مجھے۔ قال ذلک بینی و بینک، حضرت موسیٰ فرمانے لگے یہ بات میرے اور آپ کے درمیان ہے، یعنی کہ معاہدہ پسند آ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ ایم الاجلین، وہ جو 2 مدتیں ہیں، ایم الاجلین، وہ 8 سال والی یا 10 سال والی، قضیت، ان دونوں میں سے کوئی ایک میں کروں گا،
یعنی 8 کروں یا 10 کروں، فلا عدوان علیہ، بس مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر وکیل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب شعیب علیہ السلام کے گھر تشریف فرماتے تو یہاں پر اس بچی نے یہ بات کی اپنے والد محترم سے، یا ابت استاجر، اے میرے والد محترم آپ اس کو اجیر رکھ لیں، اس کو اجرت پر رکھ لیں، اس کو ملازم رکھ لیں، اس لیے کہ یہ قوی بھی ہے اور امین بھی ہے۔ یہ جو لڑکی تھی یہ بڑی سمجھدار تھی، اس کی فراست دیکھیے کہ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، صرف ایک ملاقات ہوئی، تھوڑی سی بات ہوئی کہ وہاں پر پوچھا کہ کیا حال ہے، تم جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی، اس کے بعد آپ نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، اس کے بعد پھر وہ چلی گئی، پھر یہ واپس آئی کہ میرے ابو آپ کو بلا رہے ہیں کہ جو آپ نے بھلائی کی ہے وہ اس کا آپ کو معاوضہ دینا چاہتے ہیں۔ اتنی سی بات پر کسی کو سمجھ لینا کہ یہ کیا ہے، ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے، تو یہ بہت بڑی دانائی کی بات ہے، یہ بہت بڑی سمجھداری کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے فراست عطا فرما دے۔ ایک فرمایا کہ یہ جو لڑکی تھی جس نے اپنے باپ کو یہ مشورہ دیا، ایک اس کی ذہانت کو داد دینی چاہیے۔ فرمایا کہ دوسرا وہ شخص جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا اور آپ بچے تھے، لیکن اس بچے کو اس نے خرید لیا اور خرید کر وہ اپنے گھر لے کر گیا۔ اس زلیخا کے گھر جب یوسف پہنچے تو اس نے کیا کہا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے گا یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ یعنی اس بچے کو دیکھ کر اس نے اندازہ لگا لیا، تو یہ اس کی فراست کی اعلیٰ مثال ہے۔ اور پھر وہی ہوا کہ جب مصر پر وقت آیا، قحط کا زمانہ تھا، تو وہ ایک عالمی قحط تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کے وہی بچہ، وہ فراست ان کے کام آئی کہ آپ اس وقت پورے مصر کو سنبھال رہے تھے، آپ وزیر خزانہ بنے ہوئے تھے، اور دور دور کے جو لوگ تھے وہ مصر میں آ رہے تھے اور غلہ مانگ رہے تھے، اناج مانگ رہے تھے۔ قحط تو وہاں پر بھی تھا، لیکن حکمت عملی اور اپنی حسن تدبیر اور دانائی سے ملک کو اس وقت ایسے چلایا کہ دوسرے لوگ محتاج تھے اور مصر والے پھر دینے والوں میں سے تھے۔ تو یہ آپ کی دانائی کی اعلیٰ مثال ہے۔ اور فرمایا عبداللہ بن مسعود نے کہ تیسرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی فراست ایمانی کا یہ عالم تھا کہ آپ نے اپنے بعد حضرت عمر کو خلیفہ منتخب فرمایا، فرمایا کہ بس میرے بعد میں ان کو نامزد کرتا ہوں، اور فرمایا کہ ان کا انتخاب اتنا اعلیٰ تھا کہ بعد میں یہ ثابت ہوا کہ واقعی آپ ہی اس کے اہل تھے، کہ اس کے بعد پوری امت کو کیسے آپ نے سنبھالا ہے۔ تو یہ فراست ایمانی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہوتی ہے۔ بہرحال اس لڑکی نے کہا، اے ابا آپ اس کو اپنے پاس ملازم رکھ لیں۔ دو خوبیاں بتائی، یہ کون تھی؟ اس کا نام تھا صفورہ، یہ بڑی والی تھی، ایک چھوٹی تھی اس کا نام تھا شرفہ۔ یہ جو صفورہ تھی اسی نے مشورہ دیا، اور اللہ کی شان کہ جیسے وہ مثال ہے نا، جو بولے وہی کنڈا کھولے، جو بولتا ہے تو پھر یہی بولی اسی نے مشورہ دیا ابا جان کو، اور اس کے بعد اللہ کی قدرت، اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا آپ نے اچھا مشورہ دیا تو بس اب آپ ان کی بیوی ہو، یہی پھر بیوی بنی، جن کا نام صفورہ تھا۔ تو یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ باپ بھی پیغمبر تھا اور پھر جو شوہر ملا وہی پیغمبر، اور وہ بھی عام پیغمبر نہیں، کلیم اللہ۔ اب ابا جان پوچھتے ہیں جو کہ بہت ہی ضعیف العمر ہیں، کہ میری بیٹی آپ کو کیسے پتہ ہے کہ یہ قوی بھی ہے امانت دار بھی ہے؟ تو بیٹی بتاتی ہے کہ کنویں کے اوپر جو پتھر رکھا جاتا تھا وہ 10 بندے مل کر اس کو وہاں سے ہلاتے تھے، اور یہ اکیلے تھے
اور صرف اکیلے نہیں، بھوکے پیاسے اکیلے تھے، مسافر تھے، بھوک پیاس کے باوجود اکیلے انہوں نے وہ پتھر ہٹا دیا، تو اس سے زیادہ قوی کون ہو سکتا ہے؟ اچھا، اور امانت دار کیسے ہیں؟ آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ فرمایا کہ وہ یوں مجھے پتہ چلا کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ نے مجھے یہ حکم دیا کہ ان کو بلا کر لے کر آؤ، تو یہ تو اجنبی تھے، ان کو تو راستہ معلوم نہیں تھا، تو میں آگے چل رہی تھی، یہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے، راستے میں جب ہوا چل رہی تھی تو ہوا کی وجہ سے میرے جو کپڑے تھے وہ ہل رہے تھے، تو انہوں نے مجھے آواز دی کہ آپ رک جائیں، اور مجھے حکم دیا کہ آپ میرے پیچھے چلیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی بے پردگی ہو جائے، اتنے امانت دار ہیں۔ اور مجھے یوں کہا کہ جہاں پر میں چلوں گا دائیں طرف یا بائیں طرف، جہاں مڑنا ہوگا پیچھے سے مجھے آواز دے دینا کہ دائیں طرف یا بائیں طرف، لیکن میرے آگے نہیں آنا۔ تو یوں انہوں نے اندازہ قائم کر دیا، اور جو کہ بالکل درست تھا۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام نے اس بات کو پسند فرمایا اور فرمایا کہ میں ان 2 بیٹیوں میں سے ایک آپ کے ساتھ نکاح کرتا ہوں، یعنی کہ یہ ایک جائز ذریعہ بن گیا نا کہ گھر کے آپ داماد بن گئے، تو شرعی طور پر آپ کو رہنے کا حق مل گیا، اگرچہ آپ قوی تھے، امانت دار تھے، اور آنے والے وقت کے اندر آپ کو نبوت بھی ملنی تھی، یعنی آپ اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار کے مالک تھے، لیکن شرعی طور پر ہمیں مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایسے عام طور پر گھروں کے اندر لوگوں کے ملازم آتے جاتے رہتے ہیں، پردے کا کوئی خیال نہیں ہوتا، اور آج کل پتہ کیا کرتے ہیں، یہ جو بچہ نا میرے پاس جب دکان پہ آیا تھا نا بہت چھوٹا سا تھا، تب سے ہمارے گھر میں آ جا رہا ہے، تو اب اس کے آگے بچے ہو گئے ہیں، تو اب تو وہ چھوٹا نہیں ہے، جب وہ عاقل بالغ ہو گیا تو وہ اجنبی ہے، اس سے پردہ فرض ہے، بے شک وہ 10 سال سے 20 سال سے ملازم ہے، لیکن ملازم ملازم ہی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ بھی شریعت کے اندر کسی قرآن کی آیت میں، کسی حدیث میں کسی نے آج تک پڑھا سنا کہ جو ملازم ہے وہ اجنبی نہیں ہے، اس سے پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ پردے کے لیے جو فارمولہ ہے وہ الگ ہے، صرف محرم اور نامحرم کا، جو محرم ہے اس سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ محرم کون ہے؟ جس کے ساتھ ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا، جس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، سگی بھتیجی ہے وہ بیٹی کی جگہ ہے، سگی بھانجی ہے وہ بیٹی کی جگہ ہے، تو یہ جو قریبی رشتے ہیں، یعنی کہ جو محرم جس کے ساتھ ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا وہ محرم ہے، اور جس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے وہ غیر محرم ہے۔ تو بس یہ فارمولہ ہم یاد کر لیں تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ کیسے دیا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ نکاح ہو جائے، جب نکاح ہو جائے گا تو پھر اس گھر کے اندر آپ کو رہنے کے اندر کسی قسم کی شرعی طور پر کوئی دشواری اور کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اور اس کے لیے پھر اگلی بات حق مار کی۔ حق مار جو ہے یہ نکاح کے لیے ضروری چیز ہے، اگر حق مار طے نہ بھی کیے جائے تب بھی جو ایک عام رواج چل رہا ہوتا ہے اتنا حق مار پھر بھی واجب ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں اس کے اندر بہت زیادہ غفلت برتی جاتی ہے، ہمارے یہاں نکاح پر بڑے خرچے کیے جاتے ہیں، بے جا اسراف ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، یعنی کہ مثال کے طور پر ایک شادی پر 10 سے 15 لاکھ یہ ایک عام سی بات ہے، آج کل ہے نہیں ہے، 10 سے 15 لاکھ عام سی بات ہے، اس سے بھی زیادہ اخراجات ہوتے ہیں۔ لیکن جب حق مار کی بات ہے جی کہتے ہیں جی بس وہ شرعی حق مار لکھ دو، وہ 3000 2000 لکھ دیں، تو یہ کون سی شریعت ہے؟ شریعت میں تو کہیں بھی 2-3 ہزار نہیں ہے۔ تو لوگوں نے نا اس کو ایک مذاق سمجھا ہوا ہے کہ اپنی مرضی کے ساتھ خود ہی بنایا ہوا ہے جی بس 2-3 ہزار۔ اچھا کوئی کہتے نہیں جی 5000 تو ہونا چاہیے، تو 5000 کیا چیز ہے آج کل؟ جہاں پر 15-20 لاکھ روپے خرچ کر سکتے ہو تو حق مار بھی کم سے کم 10,000 سے شروع ہونا چاہیے، اور جو دلہا ہے اس کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے، اس کی کمائی اگر بہت زیادہ ہے تو پھر 10 سے نہیں پھر 50 سے شروع ہونا چاہیے۔ اچھا پھر طے بھی ہو جائے تو کہتے کون سا کو دینا ہے؟ یہ اگلی کہانی ہے، کون سا دینا ہے؟ تو یہ دینا ہے۔ شرعی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ جب تک شوہر بیوی کو حق مار نہیں دے گا، بیوی اس کی پابند بھی نہیں ہے، اسے پوچھے بغیر وہ اپنے ماں کے گھر چلی جائے، بہن کے گھر چلی جائے، وہ آزاد ہے، جب تک حق مار نہیں دے گا وہ پابند بھی نہیں ہے شرعی طور پر۔ تو یہ اتنی ضروری چیز ہے، تو اس کے اندر بہت زیادہ غفلت ہے آج کل، تو اس کا خیال کرنا چاہیے نکاح کے اندر، اور بعض لوگ اس کے اندر پھر وہ حد سے بڑھ جاتے ہیں،
کچھ تو ایسے کہتے ہیں 2-3 ہزار کافی ہے، اور کچھ کہتے ہیں جی لکھو جی 15 لاکھ روپے، 15 لاکھ 10 لاکھ، وہ اتنا زیادہ حق مار کیوں لکھواتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کل کو کوئی مسئلہ بن جائے نا، تو بچی والے کہتے ہیں بھی حق مار تو دینا ہی دینا نا۔ تو جب نیت پہلے سے یہی ہو کہ بھئی کل کو کوئی مسئلہ بن جائے تو وہ پھر مسئلے بن بھی جاتے ہیں۔ جیسے کہ انسان پیسے جوڑتا ہے نا مشکل میں کام آئیں گے، تو مشکل بھی آ جاتی ہے، اور جو بندہ یہ نیت رکھتا ہی نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے، وہ مشکل آتی نہیں ہے۔ تو اپنی نیت جو ہے وہ انسان کو درست رکھنی چاہیے، ایسی غلط نیت رکھنی نہیں چاہیے۔ ان پیسوں کی کیا ویلیو ہے کہ ایک انسان کے گھر اجڑ جائے، بچی کے گھر خراب ہو جائے، تو اتنی بہت زیادہ اس قسم کے مطالبات یا اس قسم کی پابندیاں جو غیر شرعی ہوں وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ وہ یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے پیسے، حق مار کے اندر اتنے ہزار دے دیے، اتنا سونا دے دیا یا اتنی چاندی دے دی، سونا چاندی بھی کرنسی ہے، وہ تو پیسے ہیں۔ لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ حق مار کے طور پر 8 سال خدمت، یعنی 8 سال تک آپ نے بکریاں چرائی، یہ پابندی تھی کہ آپ نے میری بکریاں چرانی ہیں، میرے جانوروں کو لے کے جانا ہے، ان کو چرانا ہے، ان کو پانی پلانا ہے، گھر کی دیکھ بھال، یہ پوری کی پوری ذمہ داری آپ ملازمت پر آئے، تو یہ ملازمت معاوضہ ہوا۔ 8 سال یا 10 سال وہ تو ایک الگ بات ہے، یعنی 8-10 سال جو آپ نے خدمت کی ہے، جو ملازمت کی ہے، تو یہ ایک معاوضہ طے پہ حق مار کا۔ تو کیا اس طریقے سے معاوضہ یہ حق مار بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟ تو اس میں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی بڑی فراست عطا فرمائی تھی، دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی، آپ بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے متقی، بہت بڑے اللہ والے تھے، اور بہت بڑا اعزاز کہ آپ تابعی تھے، یعنی کہ براہ راست صحابہ کرام کے شاگرد تھے۔ تو یہ اعزاز کسی اور امام کو حاصل نہیں ہے، کیونکہ سارے کے سارے وہ بعد میں آئے، عمر میں سب کے سب کم ہیں، آپ سب سے بڑے ہیں، اس لیے امام اعظم کہا جاتا ہے۔ اعظم کا معنی ہے بڑے، نام آپ کا نعمان۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، اور کچھ ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ بن سکتا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک حدیث کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک صحابی کو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا میں نکاح کرا دوں تو تمہارے پاس کچھ ہے حق مار میں دینے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ چلو ایسا کہ تمہارے پاس اور کچھ نہیں ہے، تمہیں قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے؟ کہنے لگے ہاں قرآن کا تو کچھ حصہ مجھے یاد ہے۔ تو فرمایا کہ حق مار میں آپ نے قرآن کا اتنا حصہ اپنے بیوی کو یاد کروانا ہے، یہ آپ نے اس کو پڑھانا ہے، تو یہ حق مار ہو جائے گا۔ ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو قرآن مقدس کے اندر یہ واقعہ ہے، اس سے ہم میں سے بھی اکثر لوگوں نے یہی سمجھا ہوگا نا کہ ہاں دیکھو موسیٰ علیہ السلام بھی تو یہ کام کر رہے تھے، اور اسی سے اہل تشیع حضرات کہتے ہیں کہ ایک مٹھی جو بھی دے دو تو وہ حق مار بن سکتا ہے۔ انہوں نے یہ مسئلہ نکالا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام تو بکرے چرے، پیسے تو نہیں دیا حق مار کے اندر۔ ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں اللہ نے ان کو بھی تو قرآن کی سمجھ عطا فرمائی تھی نا۔ اب ہم نے بھی یہ ساری بات پڑھی ہے تو ہم میں سے بھی کافیوں کے ذہن یہ بن چکا ہوگا کہ ہاں دیکھو جی انہوں نے تو خدمت کی تھی، لیکن اس بات کی گہرائی میں جائیں تو اب یہ معاہدہ کون کر رہا ہے؟ وہ بچی کر رہی ہے یا شعیب علیہ السلام کر رہے ہیں؟ جی شعیب علیہ السلام۔ اور نکاح کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ بچی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو بکریاں تھیں یہ تو شعیب علیہ السلام کی تھی، تو بکریاں تو باپ کی چری ہیں، تو بچی کو کیا ملا؟ بچی کو تو کچھ نہیں ملا، تو پھر بچی کو تو حق مار ملے ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے جی ہاں جی کچھ بھی معاوضہ دو تو بن سکتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال تک خدمت کی تو معاوضہ بن گیا، وہ کیسے معاوضہ بن گیا؟ یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ بکریاں وہ شعیب علیہ السلام کی تھی ہی نہیں، وہ اسی صفورہ کی تھی، اسی بیٹی کی تھی، پھر تو بات بن سکتی ہے۔ لیکن اس کا کیا پروف ہے کہ وہ بکریاں بچی کی تھی؟ جیسی بات ہے کہ جو سربراہ تھے وہ تو شعیب علیہ السلام تھے، گھر کے مالک تھے، اور یہی وجہ کہ بچیوں نے کیا بتایا تھا کہ ہم یہ کام کیوں کرتی ہیں، ابونا شیخ کبیر، ہمارے والد محترم وہ بزرگ ہیں، ورنہ یہ کام ان کا ہے، تو بکریاں تو ان کی تھی۔ تو اس لیے یہاں پر جو صورتحال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہماری شریعت محمدیہ نہیں تھی، یہ اس وقت کی شریعت تھی، اس وقت کی شریعت کے مسائل الگ تھے۔ تو ہماری فقہ کے اندر مسئلہ یہی ہے کہ حق مار میں پیسے ہی دینے پڑیں گے، سونا دو چاندی دو،
لیکن کسی کی خدمت کرو، 2 سال کرو، 10 سال کرو، یہ اس قسم کی کوئی اپنی ذمہ داری لے لو کہ میں یہ کام کروں گا، یہ حق مار ہو گیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ پہلی شریعتوں میں یہ تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی کہ جن کا نام اسرائیل ہے اور اسی کی نسل میں سے بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، یہ سب کے سب کون ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کے اولاد ہیں۔ تو ان کے اپنے نکاح کے اندر بیک وقت 2 بہنیں تھیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، جو گزر چکا سو گزر چکا۔ اب قانون یہ ہے کہ ایک وقت میں 2 بہنیں ایک بندے کے نکاح میں نہیں ہو سکتی، حرام ہے۔ ایک وقت میں ایک، ہاں وہ فوت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر اس کی دوسری بہن کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن بیک وقت 2 بہنیں نہیں ہو سکتی۔ تو پہلی امتوں میں جائز تھا، تو پہلی امتوں کے لیے احکامات الگ تھے، ہمارے لیے الگ ہیں، اس لیے اس فارمولے اور قانون کو ہم اپنی امت پہ لاگو نہیں کر سکتے۔ اب اگلی بات کہ 8 سال آپ نے خدمت کی یا 10 سال کی، تو حدیث پاک میں ہے کہ آپ نے 10 سال کی۔ یہ آپ کے یعنی کہ اعلیٰ اخلاق کی مثال ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جبر نہیں ہے، طے 8 سال ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، جہاں 8 سال میں نے ان کا نمک کھایا ہے، جہاں پر میں نے وقت گزارا، اللہ نے مجھے یہاں پر پناہ دی ہے، انہوں نے مجھے اپنی بچی کا رشتہ دے دیا ہے، تو کوئی بات نہیں، 2 سال اور بھی کر لیتا ہوں۔ 8 سال اور 10 سال، اب اس فارمولے کو دیکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی ایسے حالات ہوئے، جب آپ ہجرت کر کے چلے گئے تو اس وقت کیا حالات تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے جو حالات تھے کہ اس وقت آپ پریشان تھے، مفلوق الحال تھے، اور کوئی امن نہیں تھا، یہ نہیں پتہ تھا آگے میرے ساتھ کیا ہوگا، میں کہاں پر جاؤں گا، کیسے رہوں گا، لیکن 8 سال آپ نے وہاں پر گزارے، پھر تبدیلی آئی ہے نہیں آئی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت فرمائی، اس وقت ہجرت کیوں فرمائی کہ حالات ٹھیک نہیں تھے، لیکن ہجرت کے 8ویں سال 8 ہجری کو مکہ فتح ہو گیا، اور پھر 9 ہجری کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مشرکین کے لیے اعلان بھیجا، پیغام بھیجا، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حج بنا کر بھیجے گئے، حضرت علی پاک کو پیچھے بھیجا گیا کہ جاؤ اور یہ اعلان سنو۔ سورہ برات کی وہ پہلی آیات ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، کہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے برات کا اعلان ہے۔ یہ آخری سال ہے 9 ہجری، جس مشرک نے حج کرنا ہے کر لو، 10 کو پابندی ہے، کوئی مشرک یہاں پر نہیں آئے گا۔ 10ویں سال پھر خود آپ علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے 1,24,000 صحابہ کے ساتھ حج پڑھایا، حج کیا، اور یہی حجۃ الوداع کا موقع تھا جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، جو کہ ایک بہت زیادہ مشہور ہے، خطبہ حجۃ الوداع۔ تو یہ 10 سال آپ علیہ السلام کے دیکھ لیں، اور یہی 10 سال موسیٰ علیہ السلام کے دیکھ لیں۔ اب یہاں پر ایک اور اہم ترین بات وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے بھی تھے، جاننے کے باوجود شعیب علیہ السلام سے پوچھا، جو کہ آپ بہت زیادہ روتے تھے اور رو رو کر آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں، پھر پوچھا کہ اے شعیب اتنے روتے کیوں ہو، جنت کی طلب ہے یا جہنم کا خوف؟ تو شعیب علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ، نہ جنت کی طلب میں روتا ہوں، نہ جہنم کے خوف سے روتا ہوں، صرف اور صرف تیری ملاقات کے شوق میں روتا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تیرا یہ شوق مبارک ہو، اور تیرے لیے خوشخبری ہے کہ تجھے یہ ملاقات میری ضرور نصیب ہوگی۔ اور کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تیرے گھر کے اندر میں نے اپنا موسیٰ کلیم بھیج دیا، تیری خدمت کے لیے میں نے موسیٰ کو جو کلیم اللہ ہے یہ بھیج دیا۔ اللہ تو جانتے تھے نا کہ یہ موسیٰ ہے، پھر موسیٰ کلیم اللہ بنے گا، اللہ کا نبی بنے گا، اللہ تو جانتے تھے۔ تو آپ وہاں پر رہے۔ اب یہاں پر انسانوں کی تدبیریں دیکھیں، اللہ کی تقدیر دیکھیں، اللہ کی قدرت سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ یعنی کہ ایک طرف فرعون تلاش کر رہا ہے کہ قتل کرنا ہے، فرعونی جو کارندے ہیں وہ مشورہ کر چکے ہیں، طے پا چکا ہے کہ موسیٰ کو پکڑو، قتل کرو۔ دوسری طرف اللہ کا منصوبہ کیا ہے؟ شعیب علیہ السلام ضرورت مند ہیں، ان کے پاس بیٹا نہیں ہے، بیٹی ہیں، خود بوڑھے ہیں، بینائی چلی گئی ہے، اور آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، ان کو سہارے کی ضرورت ہے، اور ان کو پناہ کی ضرورت ہے۔
اللہ نے بھیجا موسیٰ کو تم جاؤ، تمہیں وہاں پر ٹھکانہ ملے گا، اور شعیب کو سہارا ملے گا، دونوں ایک دوسرے کے ضرورت مند۔ اللہ نے دنیا کا نظام یوں ہی جوڑ رکھا ہے، انسان کو سمجھ نہیں آتا۔ ایک بندہ گھر سے نکلتا ہے کہ اللہ کرے کہ مجھے جوتا پالش کرنے والے کو مل جائے، بڑی جلدی میں تھا، گھر سے جوتا پالش نہیں کرا سکا، وہ اس کی تلاش میں ہے، جوتا پالش والا اس کو تلاش کر رہا ہے، اللہ کرے کہ جوتا پالش کرانے والا مجھے بندہ مل جائے، ایک دوسرے کو تلاش کر رہے تھے۔ ایک بندے نے 1 کروڑ کی گاڑی خریدی ہے، 2 کروڑ کی گاڑی خریدی ہے، روڈ کے اوپر اس کی گاڑی چل رہی ہے، اور 50 روپے جس کی جیب میں ہے وہ اس کی منت کرتے ہیں، آؤ بھائی آؤ، وہ کہتا ہے سیٹ ہے، بھائی سیٹ بھی دیں گے، آ جاؤ بھائی جان آ جاؤ۔ 2 کروڑ والا اس 50 روپے والے کا محتاج ہے، اگر یہ نہیں بیٹھے گا تو اس کے 2 کروڑ کی گاڑی کسی کام کی ہے؟ اچھا اس کے پاس خالی 50 روپے ہیں، اس کے پاس تو گاڑی نہیں ہے، اگر گاڑی نہ ہوتی وہ 2 کروڑ والا اس کا محتاج نہ ہوتا، یہ 50 روپے کے اندر گھر سے باہر کہاں جا سکتا تھا؟ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا۔ ایک کو مستری مزدور کی ضرورت ہے، مستری مزدور کو کام والی جگہ کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو تلاش کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جگہ کو تلاش کر رہے تھے، شعیب علیہ السلام بندے کو تلاش کر رہے تھے، یوں سمجھ لیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ہوتا ہے جو خفیہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ ایک انسان گھر سے نکلتا ہے اور اللہ کے یہاں لکھا ہوتا ہے کہ یہ نکل رہا ہے، اس کو میں نے رزق یوں دینا ہے آج۔ ایک دکاندار جاتا ہے، صبح سے دوپہر کا وقت گزر گیا، عصر کا ٹائم قریب ہو گیا، کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی آج تو پتہ نہیں جیسے کوئی ہڑتال ہوگی، کوئی گاہک ہی نہیں آ رہا، اور اچانک 15-20 منٹ کی بات ہوتی ہے، اچانک ایسا گاہک آتا ہے، وہ کہتا ہے جی الحمدللہ سارے دن کی روزی مل گئی۔ ایک بندہ سارا دن کھپتا رہتا ہے، گاہک آتے ہیں بات نہیں بنتی، گاہک آتے ہیں بات نہیں بنتی، لیکن وہ ایک بندہ آتا ہے اور وہ لمبے چوڑے بحث بھی نہیں کرتا، اور وہ جو نصیب کا تھا وہ دے کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ نظام قدرت ہے، انسان سوچتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے، وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی چاہت ہوتی ہے۔ اللہ کا منصوبہ جو اندر سے کام کر رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یار دیکھو فلانا بندہ جوانی میں مر گیا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، پتہ نہیں کیا بنے گا، یہ ہماری تدبیر ہوتی ہے، اب پتہ نہیں کیا بنے گا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں چند دنوں کے بعد کہ پہلے بچے بھوکے پیاسے تھے، وہ بیچارہ غریب تھا، وہ اچھے تھے، ان کو کھلا پلا بھی نہیں پا رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کو متوجہ کر دیا، اب وہ بچے بہت اچھا کھانے پینے لگے۔ یعنی کہ یوں سمجھ لو کہ مرنے کے بعد بچوں پہ خوشحالی آئی ہے، اور ہم کیا سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا۔ ایک بندہ دکاندار ہوتا ہے، دکان چلا رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی بس اس کے ساتھ ہے دکان، جس دن یہ مر گیا نا دکان کو نہیں چلنی، لیکن جب وہ مر جاتا ہے تو دکان اور اوپر اٹھ جاتی، کاروبار اور زیادہ پھلتا پھولتا ہے۔ تو یہ نظام ہم نہیں چلا رہے، ہم اتنے اہم نہیں ہیں جتنا ہم نے اپنے آپ کو سمجھا ہوا ہے۔ اللہ نے نظام چلانا ہے، جب تک اس کی چاہت ہے وہ چلائے گا، وہ جس سے چاہے جو کام چاہے لے لے۔ تو اس لیے ہم جہاں پر اپنے منصوبے بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا جو خفیہ منصوبہ ہوتا ہے ہمارے ذہن میں وہ بھی ہونا چاہیے، اور ہمیں اس پہ یقین بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کا منصوبہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، اور اس کے کام میں کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ تعالیٰ سب سے پوچھ سکتا ہے، اس سے کوئی کچھ نہیں پوچھ سکتا۔ وہ کسی کو بچپن میں بلا لیتا ہے، اس کو پھر پیدا کیوں کیا تھا؟ بچہ تھا معصوم، اس کو پھر پیدا کر کے پھر اس کو لے لیا، بھائی اس کو پھر پیدا کیوں کیا؟ اب اس کے ماں باپ پکے جہنمی تھے، ان کے اعمال اچھے نہیں تھے، لیکن اس معصوم جان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی آخرت اچھی کر دی۔ اب معصوم بچہ ان کو انگلی سے پکڑ کے یا اللہ یا مجھے جہنم میں بھیج یا ان کو ویسے جنت میں بھیج، یعنی اس کے منصوبے ہیں وہ نرالے ہیں، انسان نہیں سوچ سکتا، نہیں سمجھ سکتا، وہاں تک انسان کی سوچ جا ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ جو کر رہا ہے وہ بہت بہترین کر رہا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے پیار کرنا چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے، اس کی محبت کے اندر ہم اس کی عبادت کریں تو اس کا مزے کچھ اور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔